السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا ناول ہے محبت، بادل، بارش اور تم، اس کا سیکنڈ پارٹ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کو میرا ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم نئے نئے ناول لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور سمیر کرمانی اسے حاصل تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے کھٹکتا تھا۔ وہ کئی بار سمیر کرمانی سے کہہ چکی تھی کہ وہ اب اپنے گھر لے جائے، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال ہونے والا ہے، آپ کب مجھے اپنے گھر لے کر جائیں گے؟ کتنی بار بتا چکا ہوں کہ کوشش کر تو رہا ہوں، تم روز روز مجھے کیوں پریشان کرتی ہو؟ آپ کو میری پریشانی نظر نہیں آتی ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ پریشان ہونا چھوڑ دو، خوش رہا کرو۔ کیسے خوش رہوں؟ سسرال والے مان نہیں رہے، آپ باپ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر وہی فضول باتیں۔ کون بھرتا ہے تمہارے دماغ میں یہ سب؟ کون بھرے گا؟ آخر کب تک میں یوں زندگی گزاروں گی؟ مجھے بچہ چاہیے۔ آپ وعدہ کریں جلد سے جلد بات کریں گے۔ اچھا بابا، کروں گا۔ چلو تیار ہو جاؤ، ڈنر کے لیے چلتے ہیں۔ ان کی زندگی بس لنچ، ڈنر، آؤٹنگ کے دائرے میں چکراتی رہتی تھی، جیسے وہ کوئی چیز تھی جسے سمیر کرمانی استعمال کر رہا تھا، کوئی شو پیس جسے سجاوٹ کی طرح زندگی میں سجایا ہوا تھا۔ بس وہ اپنے شہر جاتا تو کئی ہفتوں بعد آتا، اس دوران وہ اسے فون بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ لاہور میں کہاں رہتا ہے، بس وہ گلبرگ کا نام جانتی تھی۔ اس نے محبت کی تو شادی کے معاملے میں چھان بین کرنا جرم سمجھا۔ وہ سمیر کرمانی پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، آنکھیں کھولنے کی کوشش بھی کر لیتی تو کیا کرتی؟ اماں سے جب بھی بات ہوتی، اماں کہتی نہیں مان رہے گھر والے تو چھوڑو، وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا، پیسے دیتا ہے، گھر تمہارے نام ہے، کل چھوڑ بھی گیا تو کیا ہو گیا، گھر بیچ دینا۔ اماں میں محبت کرتی ہوں اس سے، محبت وقتی جذبہ ہوتا ہے بس، اماں سنگدلی سے کہہ دیتی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی، لیکن کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ سمیر سے نکاح کے بعد تو بالکل ہی بے بس ہو چکی تھی۔ وہ سمیر کو زیادہ کریدنے سے بھی ڈرتی تھی، اگر کچھ غلط نکل آیا جو امید تھی وہ بھی جاتی رہے گی۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو کئی من وزن تھا، آنکھوں پر، سر پر، جسم جیسے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا۔ میں پکارنا چاہتا تھا مگر کوئی آواز نہیں نکلتی تھی۔ کیا میں زندہ تھا؟ ڈاکٹر صاحب، فارش ہوش میں آ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا رو رہا ہے۔ یہ آواز ماما کی تھی۔ فارس، فارس، میرے بچے، میرے چاند۔ مجھے ان کے ہونٹوں کا لمس اپنی پیشانی پر، اپنے ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی مگر کمرے میں اندھیرا سا تھا۔ ڈاکٹر شائنہ، حوصلہ رکھیں، مجھے ذرا فارس کو چیک کرنے دیں۔ ہیلو فارس، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب بولے۔ بڑی کوشش کے بعد کوئی آواز نہ نکلی، لیکن آنکھیں کھول لی تھی میں نے۔ ڈاکٹر صاحب میرے بازو ہلائے، میرا چہرہ تھپتھپایا۔ نئی زندگی مبارک ہو فارس، وہ بولے۔ پاپا بھی آ گئے تھے۔ یہ ان کو کیا ہو گیا تھا؟ ایک دم سے سارے بال سفید، اور ماما بھی بوڑھی اور کمزور لگ رہی تھی۔ دونوں بے تابانہ مجھے پیار کر رہے تھے۔ میں اپنے ہاتھوں کو کسی قدر ہلا سکتا تھا مگر باقی کا جسم جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کھولے ماما، مجھے باندھا کیوں ہے؟ میں نے کہنا چاہا مگر بے ربط سی آوازیں نکلیں۔ اس روز جو میں سیڑھیوں سے گرا تو 8 جنوری سن 2013 تھا، اور آج 5 اکتوبر سن 2016۔ مجھے 3 سال 10 ماہ بعد ہوش آیا تھا۔ 1 ماہ میں بازو ہلانے کے قابل ہو گیا تھا مگر کمر سے نیچے کا دھڑ بھی مفلوج تھا۔ میں صحیح طرح سے نہیں بول سکتا تھا، میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میں زور زور سے روتا۔ میں ایک دم سے اٹھنا چاہتا، چلنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک میں کھانا بھی خود سے نہیں کھا سکتا تھا۔ ڈاکٹرز نے مجھے مزید 1 ماہ ہسپتال میں ہی رکھا۔ ماما پاپا سب کچھ بھلائے میرے ساتھ لگے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں میں اب صرف عاشر ہی لاہور میں تھا۔ وہ ملنے آیا تو مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں اس روز خوب چیخا چلایا، اس کو برا بھلا کہا۔ بڑی مشکلوں سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کنٹرول کیا۔ اگلے روز میں نے گھر جانے کی ضد پکڑ لی۔ ماما نے کہا وہ مجھے سب بتا دیں گی، بس میں ڈاکٹر سے، فزیوتھراپسٹ سے تعاون کروں۔ میرے ساتھ میری پیشانی، میرا چہرہ چومتی، وہ سخت دلگیر تھیں۔ مزید 15 دن میں نے وہیل چیئر پر بیٹھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ باقی مزید صحت یاب ہونے کے لیے میری دوائیں، ٹانگ اور کولے کا آپریشن ہونا تھا، لیکن مجھے ڈاکٹرز نے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ بے شمار صدقات نکال کر مجھے ماما پاپا گھر لے آئے۔ میرا کمرہ ویسا ہی تھا، سیاہ اور سلور، بس ماما نے اسے پھولوں سے بھر دیا تھا۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ کمرے میں لا کر ماما نے مجھے سوپ پلایا اور میں سو گیا۔
آنکھ کھلی تو دیکھا میرے بیڈ کے قریب قالین پر تکیہ رکھے سو رہی تھی۔ میرا دل بھلایا، میری وجہ سے کس قدر تکلیف اٹھا رہی تھی وہ۔ ماما جی میرا بیٹا ایک لمحے میں اٹھ کر آئیں۔ میں ان سے لپٹ کر چھوٹے بچے کی طرح رو پڑا۔ ماما یہ سب کیا ہو گیا؟ یہ زندگی ہے بیٹا، یہ حالات بھی بدلتے موسموں کی طرح بدلتے ہیں، ان سے کیا گھبرانا؟ موسم تو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے، بس تم ٹھیک ہو رہے ہو، اللہ کا احسان ہے۔ ماما میں آپ کا بیٹا ہوں۔ میں ان کے ہاتھ لرزتے ہوئے تھام لیے۔ یقیناً تم میرے بیٹے ہو۔ انہوں نے بیل بجائی تو گل خان فوراً آ گیا، مجھے واش روم لے گیا، واپس لا کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس سے گیلا تولیہ منگوا کر ماما نے میرا چہرہ پوچھا، میرے ہاتھ پوچھے۔ گل خان کو واپس بھیج کر وہ کہنے لگیں، بیٹا بعض لوگ بچہ کی پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، لیکن وہ اس بچے کی ذمہ داری نہیں اٹھا پاتے۔ پھر خدائے رحمان جو اپنے بندے سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا، اس بچے کو اپنے سائے میں، اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اس بچے کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے جو اس کے حقیقی والدین نہ ہو کر بھی اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ مگر میرا ہاتھ تھام کر بولیں، تسلی رکھو، میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ تم آغا سلمان اور رانی کا نکاح نامہ دیکھ چکے ہو، وہی تمہارے حقیقی والدین تھے۔ جب تمہارے بابا سے شادی ہوئی تو ان کی پوسٹنگ کوئٹہ میں تھی، میں ان کے ساتھ ہی چلی گئی، وہیں گھر کرائے پہ لے لیا، اپنا پرائیویٹ کلینک بنا لیا۔ زینب ایک مقامی عورت تھی، وہ ہماری گھریلو ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی۔ رانی زینب کی بھانجی تھی۔ آغا سلمان سیر کے لیے کوئٹہ آیا تو اس نے رانی کو دیکھ لیا، اس کو ورغلا کر نکاح کر لیا۔ اس کی ماں غریب عورت تھی، کچھ نہ کر سکی۔ آغا سلمان رانی کو ساتھ لے جاتا اور جہاں چاہتا گھماتا پھراتا، پھر واپس چھوڑ دیتا۔ اب رانی کے لیے سفر مشکل ہو رہا تھا، 8واں مہینہ تھا۔ 2-3 مرتبہ زینب اور فاطمہ اس کو میرے پاس چیک اپ کے لیے لائی تھیں۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے میں نے سفر کرنے سے منع کر دیا۔ انہی دنوں آغا سلمان اس کو لے جانے کے لیے آیا، وہ مریض اسلام آباد کی طرف جانا چاہتا تھا۔ ماں نے رانی کی حالت کی طرف توجہ دلائی تو غصے میں رانی کو دھکیل کر نکل گیا۔ رانی برداشت نہ کر سکی اور اس کی ماں مارے خوف کے اس کو اسپتال لے گئی، نہ میرے پاس لائی۔ بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی رانی جاں بحق ہو گئی اور اگلے دن آغا سلمان کی جیپ ایک کھڈ میں جا گری۔ آغا سلمان کی بیوی کو اس کے رانی سے نکاح کا علم ہو چکا تھا، وہ وقتاً فوقتاً اپنے بھائیوں کے ذریعے ان کو خوفزدہ کرواتی تھی۔ آغا سلمان کی وفات کے بعد جب ان لوگوں نے رانی کے گھر رابطہ کیا تو زینب اور فاطمہ نے ان کو یہی بتایا کہ زچگی کے دوران رانی اور بچہ دونوں نہیں بچے۔ وہ بچہ لے کر ہمارے پاس آئی اور التجا کی کہ بچے کو کسی محفوظ یتیم خانے میں پہنچا دیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے تھے۔ بچے کو دیکھ کر میری ممتا تڑپ اٹھی۔ میں نے تمہارے پاپا کو منا لیا اور ہم سب تمہاری نانی سمیت لاہور آ گئے۔ حقیقت صرف میری امی اور شارق کے والدین کو معلوم تھی۔ تمہاری نانی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کسی قسم کی قانونی الجھن پیش نہیں آئی اور یوں قدرت نے تمہیں ہمارا بیٹا بنا دیا۔ ہم کاغذات میں تمہاری اصلی والدیت لکھوانا چاہتے تھے، لیکن تمہاری نانی کے خوف کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے۔ کئی بار تمہیں حقیقت بتائی مگر تمہاری نانی کے اصرار پر خاموش رہی۔ تمہاری بے ہوشی کے ہر لمحے میں نے اس غلطی کی معافی مانگی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، تبھی تو تم کو واپس لوٹا دیا ہے۔ عاشر اور ثانیہ کے ذریعے آغا فرحان صاحب کو تمہارا پتہ چلا تو وہ یہاں آئے۔ ان کو یقین تھا کہ تم ان کے بھائی کے بیٹے ہو۔ غیر معمولی مشابہت کی وجہ سے وہ ایسا سوچنے پر مجبور تھے۔ وہ یہاں آئے تو فاطمہ نے بھی تصدیق کر دی۔ یوں بھی اب ان سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کئی مرتبہ تم کو دیکھنے کے لیے آئے۔ دل کے مریض تو پہلے ہی تھے، لیکن تمہارے غم نے ان کو مزید بیمار کر دیا۔ تقریباً 1.5 سال پہلے ان کا بائی پاس ہوا تھا، تب سے وہ نہیں آئے، البتہ باقاعدگی سے فون کر کے تمہارا حال پوچھتے ہیں۔ ماما میری نانی، مجھے اپنی آواز جیسے دور کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ بیٹا اماں فاطمہ ہی تمہاری نانی ہے، ماما نے آنسو پوچھتے ہوئے بتایا۔ ماما آغا سلمان اکیلے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ارے نام نہیں لو ان کا، وہ تمہارے تایا جان ہیں، اکیلے کیوں آتے؟ صاحبہ ساتھ آئی تھی۔ صاحبہ کیسے نہ آتی میرے اتنے پیارے بیٹے کو دیکھنے؟ ماں نے میرے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہاں کیوں نہ آتی وہ؟ میں نے دل میں سوچا۔ بہت پسند آئی تھی میرے بیٹے کو۔ مجھے بھی بہت پسند آئی، جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی سادہ دل اور محبت کرنے والی ہے۔ اب جب سے تمہارے تایا کا بائی پاس ہوا ہے وہ ان کو چھوڑ کر نہیں آتی، البتہ کارڈ، خوشبو اور پھول آتے ہیں، سب میں نے سنبھال کر رکھے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر سامنے سیاہ آبنوسی الماری کھول کر ایک بڑا سا چرمی بیگ نکال کر میرے قریب کھول کر رکھ دیا۔ تم ان کو دیکھو جب تک میں تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولیں۔
میں آپ کے سامنے دیکھوں گا، آپ کے بغیر کیا مزہ آئے گا پگلا۔ انہوں نے بیگ کھول دیا اور پہلا کارڈ میرے لرزتے ہاتھوں میں دیا۔ ہلکے گلابی رنگ کے کارڈ پر موتیوں جیسے حروف کندہ تھے۔ تمہاری محبت کا دیا ازل سے میرے دل میں روشن تھا، اسی لیے جب میں نے تم کو دیکھا تو پہچان لیا، اور اس گلدستے کے سارے گلاب سرخ تھے۔ میری آنکھوں سے ایک آنسو گرا۔ کیا محبت لبابت کی منہور منت ہے؟ کیا محبت شرائط سے وابستہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ محبت خلوص، سادہ دلی اور بے ریائی سے ممنون ہے۔ خوش نرگس اور چمیلی کے پھولوں سے کمرہ بھر گیا تھا۔ صندلی کارڈ پر سنہرے حروف سے لکھا تھا، میں محبت کا چمکتا ہوا جگنو اپنی ہتھیلی میں چھپا کر رکھتی ہوں، ساتھ ہی صندلی کاغذ میں لپٹا ہوا سالگرہ کا تحفہ۔ سنہری ربن کھولا تو ایک کانچ بلوری پیالہ تھا جس میں چھوٹا سا سفید کارڈ سبز ربن سے بندھا ہوا تھا۔ میں نے محبت کی دہلیز پر پھول بکھیر رکھے ہیں، میری آنکھوں کا نمکین پانی انہیں تازہ رکھتا ہے اور شگفتہ بھی۔ رنگین پھولوں سے سجے خوبصورت جذبوں سے گندھے سب کارڈ میں نے دیکھے اور ان سب خوش پھولوں کو سونگھا۔ ان خاموش، روکھے اور بے رنگ پھولوں سے بڑی گہری محبت چھلک رہی تھی، محبت کی مہک۔ میں نے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، آنکھیں موندے دیر تک چمکتے روشن محبت سے الفاظ پر ان کو چھپے لفظوں کو اپنے ارد گرد محو رقص پاتا تھا، کبھی مسکراتا، کبھی آنسوؤں کی نمکین نمی محسوس کرتا۔ ایک نئے جہان میں تھا میں۔ یہ کیسی محبت تھی، میں حیران تھا۔ محبت واقعی رابطے کی محتاج نہیں ہے۔ مجھے محو پا کر ماما نہ جانے کب کمرے سے چلی گئی تھیں۔ میں نے بیل بجائی تو اندر آئیں۔ دوپٹہ نماز کے انداز میں لپٹا رکھا تھا میرے ہاتھ پاؤں پر اور چہرے پر اور سینے پر پھونک مار کر انہوں نے سب چیزیں احتیاط سے سمیٹ کر بیگ میں رکھ دیں اور بیگ میرے سرہانے رکھ دیا۔ وہ ایسی ہی تھیں، بنا کہے میرے دل کی بات جان لینے والی۔ ماما جانی، مجھے نیند کی 2 گولیاں دے دیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تھوڑا سا دودھ پی لو۔ گولیاں کھلا کر دودھ پلا کر انہوں نے مجھے لٹا دیا اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگیں۔ میں چند لمحوں میں غافل ہو گیا۔ خدا تم کو میری عمر بھی لگا دے میرے بچے۔ وہ جب سے آئے تھے میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، مجھے ان سے مل کر خون کی کشش کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ان کے وجود سے اٹھنے والی خوشبو نے مجھے باندھ لیا تھا۔ اپنائیت کا جو اظہار اول روز سے ان کی طرف سے ہو رہا تھا، اب میری سمجھ میں آ رہا تھا خون کا جوش مارنا کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ماما نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو عمران آغا جان کو سہارے سے باہر لے گیا۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ صاحبہ میرے لیے کھانا کمرے میں لے آئی۔ اس کے ہاتھ سے نوالے لیتے ہوئے میں اس کی بھیگی آنکھوں اور للچتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ بس میں نے چمچہ بڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ اس کے آنسو کو چنتے ہوئے میں نے خود کو کہتے سنا، محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے، مجھے یقین نہیں آتا میں ہمیشہ کے لیے سو گیا تھا۔ تم نے مجھے پکارا اور پکارتی رہیں، یہاں تک کہ اندھیر غاروں میں قید میری سماعتوں نے تمام بند کاٹ ڈالے اور تمہاری پکار کو سن لیا۔ اس نے سبز آنکھیں اٹھائیں اور سب کہہ دیا، وہ جو کہنا تھا وہ بھی، جو دل میں چھپا کے رکھنا چاہتی تھی وہ بھی۔ سنو، رو کیوں رہی ہو؟ میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ مجھے اس کے آنسو تکلیف دے رہے تھے۔ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ دھیرے سے بولی۔ اسی خوشی میں تم رو رہی ہو؟ میں نے شرارت کی کوشش کی اور روتے روتے ہنس پڑی۔ میں نے برسات میں دھوپ کے منظر کو بڑی دلچسپی سے دیکھا۔ وہ لوگ 2 دن رہے، دونوں کی رفاقت میں تاریکی کا سیاہ رنگ چھٹ گیا۔ اگر یہ خواب تھا تو تعبیر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ زندگی کے کینوس پر مسرت کے رنگ چھائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صاحبہ، میں جلد آؤں گا تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کے لیے۔ میں نے محبت کی پیشانی پر جگمگاتی ہوئی تحریر پڑھ کر وقت رخصت امید کا جگنو اسے تھمایا۔ اور اب مجھے ٹھیک ہو جانے کی جلدی تھی۔ فزیو تھراپسٹ سے باقاعدگی سے آتا اور مجھے ایکسرسائز کرواتا۔ میں وہیل چیئر پر سارے گھر میں گھوم لیتا تھا۔ ڈاکٹرز میری ہمت دیکھ کر بہت پر امید تھے۔ ماما، گھر کے سارے آئینے آپ نے کیوں ہٹا دیے؟ نہ میرے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل ہے، مجھے خود کو دیکھنا ہے۔ اچھا۔ وہ کچن سے ہاتھ پونچھ کر آگئیں اور مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آئیں۔ اس کے آئینے پر بھی انہوں نے چادر ڈالی ہوئی تھی۔ وہ میری کرسی کو بالکل شیشے کے سامنے لے آئیں۔ بس میرے بچے، یہ یاد رکھنا، آج میری محبت، میری ممتا کا امتحان ہے۔ میرے کندھوں پر انہوں نے مضبوطی سے ہاتھ جمائے، ایک ہاتھ کو بڑھا کر چادر ہٹا دی۔ یہ آئینے میں کون تھا؟ میرا تو عکس بھی نہیں تھا۔ کمزور، لاغر، بوڑھا چہرہ، جا بجا زخموں کے نشان جو کبھی شاید مندمل ہونے والے نہیں تھے، اور سفید اڑے اڑے بال۔ یہ تھا میرا عکس، وہ جو اس کو منّا نے مجھے دیا تھا۔ میری صحت مندی، جوانی نیند کی وادی چاٹ گئی تھی، میری وجاہت گہنا گئی تھی۔ آہ، میں نے کب سے آنکھیں بند کرنا چاہی، مگر میرے کندھوں پر میری ماما کے ہاتھ لرز رہے تھے جو 3.5 سال سے سوئی نہیں تھیں۔ اس نے مجھے بکھرا ہوا دیکھا اور ایک ننھے بچے کی طرح سمیٹا تھا۔ میں مسکرا دیا۔ انہوں نے مجھے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ چوم لیا۔ میرا بیٹا، میرا بہادر شہزادہ، میرا چاند۔
وہ روتے روتے کہہ رہی تھی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد میرے سامنے وہ پہلی بار آج روئی تھی۔ مجھے جینا تھا اپنے ماں باپ کے لیے۔ ماما مجھے باہر لان میں لے چلیں۔ پاپا نے ہمیں باہر لان میں ویلکم کیا۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پاپا کیا ضروری ہے کہ میرا آپریشن یہی ہو؟ تم کہیں اور کروانا چاہتے ہو بیٹا؟ پاپا نے پوچھا۔ ابھی تو فوراً آپریشن نہیں ہوگا، ابھی تم کو مزید اسٹیبل ہونا ہے، پاپا نے کہا۔ بس پاپا، میں یہ جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں، میں کہیں دور جانا چاہتا ہوں۔ میں نے سامنے رکھی میز کو پکڑ کر اپنی لرزش دور کرنے کی کوشش کی۔ میں آغا فلان صاحب سے ان کی پہنچ سے دور جانا چاہتا ہوں۔ چاہ کر بھی میری زبان پر صاحبہ کا نام ادا نہیں ہوا۔ ماما میرے پیچھے آ کر کندھوں سے تھام کر اپنے ساتھ لگا لی اور نرمی سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کہنے لگی، ریلیکس بیٹا، وہ پوچھے بنا اطلاع دیے بغیر نہیں آئیں گے۔ نہیں ماما، مجھے یہاں نہیں رہنا، آپ کراچی چلیں، دادی جان تو ساجد چاچو کے پاس ہیں، وہ گھر خالی پڑا ہے، بس آپ وہیں لے چلیں۔ میں نے ضد کی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، بس میرا بیٹا ذرا بھی پریشان نہ ہو۔ گل خان نسرین کے ساتھ مل کر ماما نے رات تک سارا گھر سمیٹ کر بند کر دیا، پیکنگ کر لی اور اگلی شام ہم خاموشی سے کراچی چلے آئے۔ آغا خان ہسپتال میں ماما کی کزن نیلوفر جاب کرتی تھیں، وہ سائیکیٹرسٹ تھیں۔ نیلوفر نے ہمیں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر جانسن سے ملوایا۔ وہ قابل اور ماہر وزٹنگ پروفیسر کا ڈاکٹر تھے۔ وہ ڈاکٹر مارتھا البرٹ فزیو تھراپسٹ انہی کی زیر ہدایت کام کرتی تھیں۔ انہوں نے مجھے ہفتے میں 3 مرتبہ ایکسرسائز شروع کروائی۔ یہ ہجرت مجھے بہت راس آئی، میں جلدی جلدی ٹھیک ہونے لگا۔ ماما پاپا نے میری بات مان کر آغا فلان کی فیملی کو کوئی بھی اطلاع نہیں دی تھی۔ صرف ایک بار ماما نے مجھے سمجھایا، محبت کرنے والوں کا امتحان نہیں لیتے، میں نے انہیں امتحان سے ہی تو بچایا تھا۔ ایک ٹوٹا پھوٹا فالس احمد ماں باپ کے لیے تو قابل قبول تھا اور شاید آغا فلان صاحب کے لیے بھی، مگر صاحبہ حسن، میں کیسے اس کو کسی امتحان میں ڈال دیتا؟ دن تو خیر کسی طرح گزر جاتا تھا، لیکن جب رات آتی تو میں کھڑکی کے شیشوں سے ناپ چپکائے ماضی میں بھٹکتا۔ میرے اندر ایک سفید موم سی بنی لڑکی کے عنابی ہونٹ بولنے لگتے تھے، میں نے تمہارے دل کو اپنے قیام کے لیے موزوں ترین جانا ہے، اب وہی میرا ٹھکانہ ہے، زندگی کا خیمہ کس ٹھکانے پر جا لگے گا یہ تو قسمت طے کرے گی۔ نیلا آسمان مجھ پر جھکا ہوا تھا، میں خواب دیکھ رہی تھی، محبت کی پری مجھ سے ہم کلام تھی، میں نے اس کے پیغام کو سن لیا تھا۔ اس پیغام کو الفاظ کے پیرہن کی ضرورت کہاں ہوتی ہے، مجھے انتظار کرنا تھا اپنی زندگی کے آخری لمحے تک۔ محبت کو یہی زیب دیتا ہے، محبت انہی دلوں میں قیام کرتی ہے جو اس کے بھیدوں کو سمجھ لیتے ہیں اور ان کے آگے سرنگوں ہوتے ہیں۔ بی بی جان، آپ میری فکر کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ میں کیسے چھوڑوں فکر؟ آپ باپ بیٹی کو تو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ہماری بیٹی کی قسمت۔ آغا جان بولے، قسمت کسے؟ کوئی رسم ہوئی تھی اس کے ساتھ، زبان دی تھی آپ نے فالس کے ماں باپ کو، انہوں نے کہا تھا فالس ٹھیک ہو جائے تو وہ لوگ آئیں گے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ کوئی اتنی بات پر بھی بٹھاتا ہے بیٹی کو، سارا خاندان باتیں بناتا ہے، خاندان والوں کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی کی خوشی عزیز ہے، مجھے آغا خان کو جلال آ گیا۔ بچی کے ساتھ بچہ تو نہ بنے آغا صاحب، 4 سال پہلے ہی گنوا دیے ہیں، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار، میں ٹھیک ہونے کی امید ہوتی تو جانے کہاں غائب ہو گئے سب۔ اس بات کو بھی سال ہو گیا اب تو۔ کل چھوٹی بھابھی کی امی اپنے بیٹے کا رشتہ لائی تھیں جس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے، اسی لیے بی بی جان کا غم و غصہ انتہا پر تھا، ورنہ آغا جان کے آگے بولنے والی نہیں تھیں۔ ویسے بھی ان کو صاحبہ کی دل کی خبر تھی، لیکن اب پانی سر سے اونچا ہو رہا تھا۔ وشما بھی سمیر کی اسیر تھی، لیکن جس دن وشما کو یہ معلوم ہوا کہ سمیر کرمانی نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ 2 بیٹیوں کا باپ بھی ہے، اس دن وہ نیم پاگل سی ہو گئی۔ اسے دھوکے پر دکھ تھا جو سمیر نے اسے دیا، وہ اس سے جھوٹ بولتا رہا تھا، لیکن کیوں؟ اسے پانے کے لیے یا اسے چھوڑ دینے کے لیے؟ اس نے اس سے نکاح کیا تھا، لیکن ایسے نکاح کی کیا ہی حیثیت تھی؟ آخر نہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکتی تھی، نہ ماں بن سکتی تھی۔ نیلم نے اپنے دل کا سارا بوجھ رات کے اس پہر اتار پھینکا، جانے کس احساس کے تلے ایک انتہائی اجنبی شخص کو شریک راز شریک غم کر لیا۔ شاید وہ جواب چاہتی تھی ایک مرد سے۔ آغا خان ہسپتال کے نیورو سائیکیٹرسٹ وارڈ میں روتی وشما کی حالت اس سے دیکھی نہیں جاتی تھی، وہ ہر رات رو کر سوتی تھی، کبھی سمیر کرمانی کا نام لے کر چلاتی، کبھی اپنی محبت کا رونا روتی تھی۔ اس واقعے کو اب 4 سال ہونے والے تھے جب وہ سب ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سمیر کرمانی نے حسب روایت دل بھر جانے کے بعد وشما کو چھوڑ دیا تھا۔ کیسا نکاح اور کون سا نکاح؟ پر فریب، سیاہ کار دنیا، کایا فریب،
وشما کی سمجھ میں نہ آ سکا اور روز روز کی تکرار سے تنگ آ کر یا وشما کے بڑھتے ہوئے ڈپریشن سے وشما کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ آئے دن کے جھگڑے ہوتے تھے۔ پھر ایک دن شدید ڈپریشن میں وشما نے کلمانی کے پستول سے اسی پر گولی چلا دی۔ کلمانی تو بچ گیا لیکن وشما پاگل ہونے سے نہیں بچ سکی۔ کلمانی نے اسے جانوروں کی طرح پیٹا اور گھسیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا۔ طلاق کے 3 لفظ اس نے اس کے منہ پر دے مارے اور اپنے شہر لوٹ گیا۔ وشما اس کی خوشبو تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ جو کوٹھی بظاہر وشما کے نام پر تھی وہ کاغذات بھی جعلی تھے۔ اماں تو پہلے ہی کہتی تھیں کہ وشما پاگل ہے اور وہ واقعی پاگل ہو گئی۔ شروع کے چند مہینے تو ہوش سے بیگانہ رہی، آہستہ آہستہ کچھ سنبھلی، وہ بھی دورہ پڑ جاتا تھا۔ اسے مہینوں اور ہفتوں کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑتا۔ نیلم کی شادی ہو چکی تھی اور سارا نے پارلر میں جاب کر لی تھی۔ دونوں نے وشما سے سبق حاصل کیا تھا اور اماں کو سختی سے تنبیہ کرنا شروع کر دی تھی کہ وہ دولت کا لالچ کرنا بند کریں۔ نیلم جیسے ہی اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے وقت نکالتی اس کے پاس اسپتال آ جاتی تھی۔ 2-3 دن سے تو وشما کی بے چینی حد سے سوا تھی، معمول سے کہیں زیادہ وقت لے رہی تھی۔ وہ دوا کھانے کے بعد بھی سونے میں اور کبھی کبھی وہ بہت زیادہ بہک جاتی تھی، بہت زیادہ چلانے لگتی تھی اور کبھی تو اتنی خاموش ہو جاتی کہ لگتا تھا کہ وہ گونگی ہو چکی ہے۔ وہ محبت جسے پا کر اس نے کھو دیا تھا، وہ اس کی زندگی لے ڈوبی تھی۔ کوئی آس، کوئی طلب اب اس کے اندر موجود نہیں تھی۔ شاید وہ موت کا انتظار کر رہی تھی یا شاید اسے قیامت کے آ جانے کی توقع تھی۔ سمیر کلمانی اس کی زندگی میں موت کا کرب لے کر آیا تھا۔ اس رات نیلم کے سونے کے بعد کینٹین سے چائے لینے کے لیے نکلی تھی کہ سامنے سے واکر کے سہارے آتے فارس احمد سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی، جس کی فائنل سرجری ہو چکی تھی۔ اب وہ کافی بہتر طور پر چل رہا تھا۔ عارضی نوعیت کے یہ پڑوسی چند ملاقاتوں میں ایک دوسرے کے دکھ جاننے لگے تھے۔ شائنا اور فارس دونوں بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جو انداز سے وہ اس کا اور وشما کا حال احوال پوچھتے تھے، اس کے انداز پر نیلم کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ اسے شدت سے ایسے لوگوں کی اپنی زندگی میں طلب تھی جو ان کے لیے آسانی اور راحت کا باعث بنے۔ فارس احمد جیسے نوجوان کو واکر کے سہارے چلتا دیکھنا نیلم جیسی حساس لڑکی کے لیے بہت مشکل تھا، تو دوسری طرف کمرہ نمبر 209 سے آنے والی آہوں کراہوں اور سسکیوں کا سلسلہ فارس احمد کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اب یہ فارس احمد کی حلیم طبیعت اور شائستہ مزاجی کا اثر تھا یا نیلم کی تنہائی اور اعصاب شکنی، یا پھر قدرت نے یہ سب یوں ہی طے کر رکھا تھا۔ ساری دنیا سے خفا سرنویرے راج ہنس بیٹھا تھا۔ اس نے سفیدی پھیکی پڑ چکی تھی، پر ڈھلک گئے تھے۔ ہوا میں اس کے آنسو کی نمی پر رچی ہوئی تھی۔ تو آپ کی ماما آپ کی طاقتیں اور حوصلہ ہیں؟ راج ہنس نے رخ موڑے موڑے پوچھا۔ ہاں، انہوں نے مجھے زندگی کو مثبت رخ سے دیکھنا سکھایا ہے، مثبت سوچنا اور مثبت رد عمل دکھانا۔ یہ آپ کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو مثبت تھا نا، بلکہ سب کچھ ہی مثبت تھا۔ ایک حادثے کے سوا میرا اور آپ کا بھلا کیا مقابلہ؟ حادثوں اور غموں میں فرق ہوتا ہے۔ وہ غم جو دوا سے ٹھیک نہ ہو، وہ غم بہت تکلیف دیتے ہیں۔ خود ترسی کی کوئی انتہا تھی۔ بات مقابلے کی نہیں وشما، بات اپنے اندر موجود طاقت کی تعمیری عمل کو جگانے کی ہے۔ فارس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ اپنی مشکلات محرومیوں پر واویلا کرنے سے کیا حاصل؟ وہ رسان سے بولا۔ کچھ نیلم نے وشما کے بارے میں بتایا تھا، کچھ وہ خود وشما کی آہوں کراہوں کی وجہ سے معلوم کرنے میں متجسس تھا۔ اس نے وشما سے دوستی کرنے میں دیر نہیں کی۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کی باتیں کرنے لگے۔ جب کچھ بہتر محسوس کرتی وہ اس سے باتیں کرنے لگتا۔ وشما اس سے اپنی زندگی کے دکھ کہنے سننے لگی۔ فارس کو اندازہ تھا کہ زندگی نے وشما کو اتنے بدترین پہلو دکھا دیے ہیں کہ اب زندگی کے روشن پہلوؤں سے کنارہ کش ہو چکی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی میں اب نام کی بھی روشنی موجود نہیں۔ وہ امید سے اتنی نا امید ہو چکی تھی کہ اس کے الفاظ دکھ مایوسی کا لبادوں میں جیسے ہمیشہ کے لیے لپیٹ گئے تھے۔ واہ واہ، کیا انصاف ہے آپ کا، جس کے پاس صرف زخم ہی ہوں اور واویلا بھی نہ کرے۔ وشما کے لہجے میں غصہ در آیا۔ وشما، مجھے تمہاری تکلیف کا اندازہ ہے۔ اس نے وشما کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ لیکن ان تکلیفوں نے تمہیں مضبوط بنا دیا ہے۔ تم زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکتی ہو۔ اپنی طاقت کو پہچانو وشما۔ فارس ڈھارس دینے کی ایک اور راہ نکالی۔ کیا فائدہ؟ وشما نے جیسے قسم کھا لی تھی وہ اس کو لاجواب کر کے ساری دنیا سے بدلہ لے لے گی۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ جس وشما سے میری دوستی ہو چکی ہے وہ بہت بہادر ہے۔ فارس بھلا کیسے ہمت ہار دیتا؟ آپ کو
یہ اندازہ کیسے ہوا کہ میں بہادر ہوں؟ اگر ہوا تو بالکل غلط ہوا۔ میں بہت بزدل ہوں، تلخی سے کہتی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ فارس اندازہ لگا سکتا تھا وہ ہمیشہ سے ایسی نہیں رہی ہوگی۔ دکھ کسی بھی بہادر انسان کو بزدل بنا دیتے ہیں۔ امید آس چھوڑ دینے سے کوئی بھی انسان سوکھی بیل کی طرح جھڑ کر زندگی سے الگ ہو جاتا ہے۔ جب زندگی سکھ کی زمین سے نکل کر کرب میں کھیلتی ہے، اپنی فصل کھڑی کر لیتی ہے، تو کٹائی میں صرف آہیں اور سسکیاں ہی آتی ہیں۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ شائنا نے اسے کتنی دیر سوچوں میں گم پایا تو پوچھا۔ وشما کے بارے میں۔ اچھی لڑکی ہے وہ، لیکن بہت حساس ہے۔ شاید حالات نے اسے حساس بنا دیا ہے ماما۔ تم اس بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ماما، سمیر کرمانی نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ اسے سلمین کرمانی سے محبت تھی۔ کیا دنیا میں ہمیشہ محبت کے نام پر دھوکہ ہی ملے گا؟ یہ دنیا اور اس دنیا کے لوگ کچھ ایسے ہی ہیں بیٹا۔ تم کس بات پر سوچ سوچ کر ہلکان ہوگے؟ سب کے لیے نہیں، لیکن ہم ان کے لیے تو فکر مند ہو سکتے ہیں جو اپنا دکھ ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ ہاں ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے کہ تم اپنی صحت خراب نہ کر لو۔ شائنا کو اس کی فکر تھی۔ فارس خاموش رہا۔ شائنا نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ بدستور سوچوں میں گم ہے۔ تم واقعی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو فارس؟ اس سوال نے اسے حیران کر دیا۔ کیا واقعی میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں؟ اس نے خود سے پوچھا۔ کیا وہ خالی خونی ہمدردی ہی کر سکتا ہے، یا وہ واقعی دو چار قدم آگے بڑھ سکتا ہے؟ میں وشما سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس نے جیسے فیصلہ کر لیا اور فوراً اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ماما پہلے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ کیا وشما مان جائے گی ماما؟ اگر نہیں مانے گی تو منا لینا، ہیرا ہے میرا بیٹا۔ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں؟ شادی کے سوال پر ہی تمہیں یہ کیوں لگا؟ ترس غیروں پر کھایا جاتا ہے، اپنوں پر نہیں۔ میں کب سے آپ کی اپنی ہو گئی؟ اس کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھیں۔ جب سے تم نے اپنی باتیں ایک دوسرے سے کرنا شروع کی، میں تو آپ کو دوست سمجھ کر بات کرتی تھی، اب مجھ سے ہمدردی کر رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں مجھ پر۔ تم ہمدردی کیوں سمجھ رہی ہو، محبت کیوں نہیں؟ کیونکہ محبت کی یہاں گنجائش نہیں، نہ صورت دوستی کی حد تک۔ آپ کی بات سمجھ آتی ہے، آپ کو مجھ سے محبت نہیں۔ تمہارا خیال غلط ہے وشما، دوست سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ ہو نہیں سکتی کیا؟ وشما جیسے لاجواب ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ہو سکتی ہے، اس نے سر جھکا کر کہا۔ اس نے وشما کو غور سے دیکھا اور جانا کہ اسے بھی ایک محبت کا یقین ہی چاہیے تھا۔ وہ ایک عورت تھی اور روز اول سے محبت کی طالب تھی۔ کسی بھی صورت، کسی بھی تعلق کے ذریعے بس محبت کی ایک یقین دہانی چاہیے تھی کہ اس سے صرف ہمدردی تو نہیں کی جا رہی۔ فارس نے اسے یقین دلایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فارس اس پیاری لڑکی کو یقین ہی تو دلانا چاہتا تھا۔ میرا یقین رکھو وشما، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ پھر شائنا اور کیپٹن صاحب سب ہی محبت کا یقین دلانے والے، اتنی ساری محبتوں سے ممکن کہاں تھا؟ اس لیے چپ چاپ ایک گلابی شام میں وشما نے فارس احمد کے نام کی انگوٹھی پہن لی۔ اس کی بے چینیوں کو، تڑپ کو قرار آنے لگا۔ سچ شکر وہ دوا کھا کر ہی صحیح اب سونے لگی تھی۔ فارس خوش تھا یا نہیں؟ خوش نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح رات اترتے ہی ایک دلربا لڑکی کا چہرہ اس کے اندر بولنے لگتا تھا۔ محبت کی آنکھ ہمیشہ نم ہوتی ہے، یہ دلوں پر الہام کرتی ہے، ان کو کھارے پانی سے دھو کر نتھار دیتی ہے، اجالا کر دیتی ہے اور پاکیزہ۔ لیکن محبت دکھ دینے کا نام تو نہیں، یہ تو آب جو ہے جو دلوں کے درمیان بہنے اور بہہ جانے کا نام ہے۔ وہ اپنی بے قراری کو دانش مندی کے پہر میں لپیٹنا چاہتا تو مزید بڑھ جاتی۔ پیاری صاحبہ، السلام علیکم۔ ملاقات کے بجائے میں نے میل کو رابطے کا ذریعہ بنایا، اس لیے بنایا کہ آپ کو غور کرنے کا موقع ملے۔ آپ جس روز فارس سے ملنے اسپتال آئی تھیں، میں نے اتفاق سے آپ کی باتیں سن لی تھیں۔ مجھے یقین ہے قدرت نے مجھے وہ باتیں سنوائی، ورنہ بے خبری میں غاصب ٹھہرتی۔ مجھ سے ہمدردی کرنے والا، مجھے غم کی تاریکی سے نکالنے والا صاحب ضرب فارس احمد صرف آپ کا ہے، آپ کی آہٹوں کا منتظر ہے۔ آپ دونوں کے درمیان نہ کوئی وشما ہے، نہ ہوگی۔ ہاں، حلف دعا کی صورت آپ دونوں کی خیر طلب کرتی ہوں۔ آپ کو یہ میل میں دبئی سے کر رہی ہوں، جہاں اپنی والدہ اور بہن سارہ کے ساتھ آج ہی پہنچی ہوں۔ ہم دونوں بہنوں کا ایک کال سینٹر میں جاب مل گئی ہے، ان کو بھی میل کر دی ہے، امید ہے وہ کل آپ کے پاس پہنچیں گے۔ فقط وشما۔ نیلم سے مشورہ کرنے کے بعد سارہ اور وشما دونوں نے اپنے کانٹیکٹ لب و لہجے کی بنیاد پر دبئی کے ایک کال سینٹر میں نوکری کی درخواست کر دی تھی۔ ان کی بہن ٹھیک تھی، اس کے سوا ان کو کچھ درکار نہیں تھا۔ وشما سے صاحبہ کے بارے میں جان کر وہ دل سے چاہتی تھی کہ فارس کی شادی صاحبہ سے ہی ہو۔
فارس احمد اس کی فیملی کی احسان مند تھی، جن کی بدولت وشما زندگی کی طرف لوٹ آئی تھی۔ چاندنی میں تازہ تازہ کیا ہوا سفید پینٹ چمک رہا تھا، گول مرمر کے ستونوں پر لیٹی سبز بیلیں خوب گھنی تھیں، صنوبر کے درخت ہونس بالائی دربانی پر معمور تھے، البتہ ارد گرد کے درختوں نے ان 6 سالوں میں گہنے باغ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ بڑی بڑی لائٹس آج بھی ان درختوں کو روشن کر رہی تھیں۔ اپنے نئے سیاہ لانگ چیئر میں سرمئی مفلر لپیٹے وہ اپنی پراڈو سے اترا اور مکیش کے سیاہ گیٹ پر دستک دی۔ پہلی ہی دستک پر دروازہ کھول دیا گیا، جیسے گھر کے مکین انتظار کرتے کرتے تھک کر ذرا سا سستانے کو مہمان خانے میں ہی بیٹھے ہوں۔ گرم اونی کپڑوں میں 2 چھوٹے بچے سب سے پہلے نظر آئے۔ دروازہ کھولنے والے ملازم کے اندر جا کر اطلاع کرنے سے قبل ہی سارا گھر استقبال کے لیے دوڑا چلا آیا۔ ارسلان، عمران، ان کی بیویاں اور بچے سلام، مرحبا، خوش آمدید کے شور میں آگے بڑھا تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر مجھے آغا جان نے بیچ لیا۔ وہ مجھے لپٹائے رو رہے تھے اور میں بھی۔ دیکھو بچے، میں زندہ رہا اور انتظار کرتا رہا، ایک دن تم آؤ گے۔ تمہارے انتظار نے مجھے مرنے نہیں دیا۔ کوئی گلہ نہیں میرے بچے، تم سے کوئی گلہ نہیں۔ ہم کو اپنے خون کا انتظار تھا، یہ تمہارا حق تھا اور تم آئے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے میرے یقین کی لاج رکھی، اس کا شکریہ۔ آغا جان آپ بیٹھ جائیں، آپ کی طبیعت؟ عمران نے آہستگی سے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا مجھے، میرا بیٹا آ گیا ہے، اب میں 10 سال اور جیوں گا، اس کے بچے کھلاؤں گا۔ عمران بھائی کو کمرے میں لے جاؤ، یہ فریش ہو جائے۔ دلہن تم لوگ کھانا لگواؤ۔ عمران مجھے لے کر اوپر آ گیا، جہاں میرا سامان رکھ دیا گیا۔ میں نہا دھو لیا تو عمران مجھے لینے آ گیا۔ آغا جان ڈائننگ ٹیبل پر میرا انتظار کر رہے تھے، اپنے دائیں طرف بٹھا کر انہوں نے ایک ایک چیز اسرار سے مجھے کھلائی اور آخر میں سب کے منع کرنے کے باوجود اخروٹ کا حلوہ میرے ساتھ کھایا۔ ارسلان اور عمران کی بیویاں بچوں کو سلانے چلی گئیں۔ ہم سب کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ عمران بڑی مشکل سے آغا جان کو منا کر سلانے کے لیے گیا۔ اب تو فارس بھائی یہیں ہیں، کل باتیں کر لیجیے گا، آپ بھی آرام کریں فارس بھائی، ارسلان نے مجھ سے کہا۔ میں کچھ دیر باہر ٹہلنا چاہتا ہوں، میں نے قدرے جھجک کر کہا۔ آپ کا اپنا گھر ہے فارس بھائی، سمندر خان کو معلوم ہے، وہ گیٹ کھولے گا بھی اور بند بھی کر لے گا۔ آپ ضرور جائیں، لیکن باہر سردی ہے، آپ جیکٹ پہن لیں۔ میں جیکٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ صہبا اب تک سامنے نہیں آئی تھی۔ پیلس سے شہر جانے کی طرف والی سڑک کے دائیں طرف خوابیدہ شہر کا منظر محبوط کر رہا تھا۔ سرد رات گہری ہو چکی تھی، وہ بے حد خاموشی بھی۔ سڑک کے بائیں جانب سیب اور آلو بخارے اور چنار کے تناور درخت تھے، ان کے لمبے سائے محبوط کر رہے تھے۔ صاف چکنی شفاف سڑک پر میرا سایہ میرے آگے آگے آہستہ آہستہ چل رہا تھا، میرے عقب میں میرا دوست میرا چاند بھی خاموش تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے پیچھے آتا ہوا ایک سایہ دکھائی دیا، وہ صہبا تھی۔ یقیناً میں ٹھہر گیا اور ٹھہرا رہا، یہاں تک کہ وہ سایہ مجھ میں مدغم ہو گیا۔ پانے اور خونوں کے جھگڑوں سے آزاد ہم محبت میں گم ہیں، میں نے بے آواز سرگوشی کی۔ چاند کہنے لگا، محبت کے نصیب میں جدائی ہے، غم ہے، درد ہے، اور جو یہ درد سہ لیتے ہیں، یہ جدائی اور غم گزار لیتے ہیں، ان کی لذت کو پا لیتے ہیں۔ محبت ان پر بارش کی طرح برستی ہے اور دھوپ کی طرح چمکتی ہے، بلا شبہ خوش نصیبی ان پر سایہ فگن تھی۔ میرا ناول آپ کو پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اللہ حافظ۔